بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت ہم سب کے سب مسائل کو ایک لمحے میں ہماری سوچ سے بھی پہلے حل فرما سکتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں، جب چاہے عطا کر دیں۔ اللہ رب العزت کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کن فرماتے ہیں، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا مسئلہ حل فرمائے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو ظالم بد مزاج شوہر سے اللہ رب العزت اس کے دل کو بدلیں گے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے اور وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دو تین باتیں میں عرض کروں گا، اگر آپ ان کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں اول آخر درود پاک کا اہتمام ضرور کریں۔ دوسری بات کہ اپنے شوہر کی کوئی بھی برائی ہے، شوہر کی طرف سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے کسی سے نہیں بتانا، نہ ماں سے، نہ بہن سے، نہ کسی سہیلی سے، کسی سے آپ نے وہ تذکرہ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنا مسئلہ صرف رات کو، آج کل تو رمضان میں بہت آسان ہے، ویسے بھی اگر آپ کبھی یہ عمل کرتے ہیں پورے سال میں جب بھی، کوشش کریں تہجد کے وقت کریں، لیکن جس بھی نماز کے بعد آپ کریں، ظہر مغرب عشاء کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ حاجت کی نیت سے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 2 زانوں بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ادب ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ آپ 2 زانوں بیٹھ جائیں، اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، نہیں بیٹھ سکتا تو وہ جیسے آسانی سے بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور حاجت کی نیت سے۔ تیسری بات، آپ نے وہ 2 نفل پڑھ کے 18واں سپارہ ہے، پارہ نمبر 18، سورۃ النور ہے، سورہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ پہلی 5 آیتیں ہیں یہ۔ میں نے جب آپ تلاوت کریں تو تلاوت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اب اس کو پڑھیے، جہاں آپ رکیں پھر پیچھے سے 1-2 لفظ ملا کے پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے تو صرف سورۃ انزلناها وفرضناها یہ بتا کے پھر واولئک هم الفاسقون فإن اللہ غفور رحیم جو 5ویں آیت ہے یہ عرض کرنی تھی، تو میں نے بس میں دیکھتا گیا، تھوڑا معنی پر غور کرنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں سورہ نور کی پہلی۔ آپ نے ان 5 آیتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے۔ اس پانی کو آپ کھانے کی چیز میں، ہانڈی وغیرہ میں ملا لیں، وہاں استعمال کر لیں اور زیادہ بہتر ہے، ورنہ ویسے اگر عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے بعض مسورات وظیفے کر کے تو
وہ شوہر اتنے پریشان ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ پانی نہیں ان سے پیتے، وہ اس نے دم کیا ہوگا، اس نے کچھ کیا ہوگا، تو اس لیے کبھی بھی بالکل کسی کے سامنے یہ دم وغیرہ پھونک وغیرہ نہ مارا کریں، جہاں پہ خاص طور پہ گھر میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو۔ تو ہاں، کھانے میں اگر آپ ہانڈی وغیرہ میں استعمال کر لیں تو باقی صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ان 5 آیتوں کو صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ نے اللہ کو بتانا ہے، اللہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، ایسے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی سہیلیاں، آپ کے رشتہ دار، دوست آپ کے شوہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ ہی کو بتائیں۔ جس کو بھی بتائیں گے غیبت تو ہوگی، اور غیبت کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں، چاہے بندہ اکیلا بیٹھ کے بھی کس سے کر رہا ہو۔ تو بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نور ہے، 24ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور آپ نے اس کی 5 آیتیں پڑھنی ہیں، دعا ضرور کرنی ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔